علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سہروردی۔ پورا پاکستان بجلی کے بلوں پر سراپائے احتجاج ہے۔ ایک لیڈر لیس تحریک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اس تحریک کو چلا رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے اس پر 2 ستمبر کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، لیکن گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، کریا کریا لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور بغیر کسی سیاسی قیادت کے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ عوامی احتجاج ہے جس کے پیچھے کوئی سیاسی قیادت یا سیاسی حکومت یا سیاسی پارٹی موجود نہیں ہے۔ ہر سیاسی پارٹی چونکہ بجلی مہنگی کرنے کے جرم میں برابر کی شریک ہے، کوئی بھی عوام کے سامنے آ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے بجلی مہنگی نہیں کی ہے، آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ لیں۔ سب نے، پیپلز پارٹی ہو جائے، پی ٹی آئی ہو جائے، پی ایم ایل این ہو جائے، سب نے بجلی مہنگی کی ہے۔ سب کا ٹریک ریکارڈ آپ کے عوام کے سامنے ہے۔ بجلی چوری ایک مسئلہ ہے، سب کے دور میں بجلی چوری ہوئی ہے، کوئی حکومت بھی بجلی چوری ختم نہیں کر سکتی۔ لائن لاسز، سب کی حکومت میں لائن لاسز ایک جگہ پہ رہے ہیں، بڑے ہیں، کوئی کم بھی نہیں کر سکا ہے۔ لہذا کوئی ایک سیاسی جماعت ان مظاہروں میں آ کر اپنی کارکردگی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یکساں کر رہے ہیں، سب کے خلاف ہی کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال 3 دن سے نگران حکومت بجلی سستی کرنے کے لیے روز سر جوڑ کر بیٹھتی ہے اور روز شام پتہ لگتا ہے کہ کل دوبارہ اجلاس ہوگا۔ یقیناً ایک اہم مسئلہ ہے۔ نگران حکومت تو پھر ہم نا تجربہ کار حکومت کہتے ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں تجربہ کار رہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئیں، وہ یہ کام نہیں کر سکیں اور ہم توقع کریں کہ نگران حکومت 3 دن میں یہ کام کر دے گی تو بھی بڑی بات ہے۔ بہرحال میرے ساتھ عامر احمد خان صاحب اور عنبر شمسی موجود ہیں۔ میں نے کوئی تمہید لمبی باندھ لی ہے تاکہ وہ بھی کوئی بات کر سکیں۔ عنبر، آپ کو بجلی کا بل ٹھیک آیا ہے کہ آپ کے طوطے کی وجہ سے بجلی آپ کا بل زیادہ آ گیا ہے؟ دیکھیں، طوطے سے تو مجھے مزمل صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بجلی کا بل پچھلے سال کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہے اور اس کی بنیادی وجہ حکومتوں کی نااہلی ہے۔ جو سبسڈیز دیتے ہیں وہ 1 ارب، میرے خیال میں ایک خبر بھی آئی تھی جب یہ اجلاس ایک نگراں حکومت نے کیا تھا، یہ خبر آئی تھی کہ واپٹا اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے جو ملازمین ہیں ان کو بجلی مفت کی دی جاتی ہے، اس سے جو اخراجات ہیں اس کوئی 1 ارب روپے کے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کتنے ٹیکس لگتے ہیں، اس میں 32% تو بجلی کے بل میں ٹیکس ادا ہم کرتے ہیں۔ عجیب ٹیکس بھی ہوتے ہیں، اس پہ ڈی وی لائسنس فی بھی شامل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ مکمل ایک تصویر دیکھنا چاہیں تو گزشتہ 5-6 سال سے بجلی کے بلوں میں کوئی 90% اضافہ ہوا ہے۔ وجہ وہی ہے جو آپ نے بتایا، یہ تو بالکل نااہلی ہے، حکومت کی نااہلی ہے، انفیشنسی ہے کہ جو ٹیکسز وہ کلیکٹ نہیں کر پا رہے، جو آئی ایم ایف کی ڈیل کے تحت ان کو کرنے ہیں، وہ ہم سے چوس کے نچوڑ کے ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ لیڈر لیس کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ تمام سیاسی جماعتیں کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں ہیں میرے خیال میں۔ میں تو یہی کہوں گی، یہ غم و غصہ اس لیے نظر آتا ہے۔ اگر آپ پی ایم ایل این کی بات کریں، اضافہ تو کرتے رہے ہیں اور ان کے فائنانس منسٹر بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے پاکستان تحریک انصاف بھی نئی حکومت میں جب آئی تھی، عمر ایوب خان انرجی کے منسٹر تھے اور ہم سب صحافیوں کو ایک راؤنڈ ٹیبل پہ ڈسکشن کے لیے جیسے ہوتا ہے دعوت دی تھی، لائن لاسز کے بارے میں بتایا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ 3 سال بعد ان پہ ہم قابو پا لیں گے، لیکن ظاہر ہے نہیں قابو پائے۔ سرکولر ڈیٹ، جو یہ پالیسی ڈیسیجنز ہیں مختلف حکومتوں کی، وہ بھی بوجھ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے اور عوام تھک گئی ہے، بس ہو گئی ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا گھبرانا نہیں ہے، پھر بتایا گیا تھا آئی ایم ایف آ رہا ہے۔ ہم کتنی قربانی دیں حکومت کی انفیشنسی، حکومتوں کی انفیشنسی اور نااہلی کی وجہ سے۔ اور آخری بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو نگراں حکومت ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ حد تک وہ میجر پالیسی ڈیسیجنز تو نہیں لے سکتی، اجلاس پہ اجلاس بلا سکتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ عوام کے غم و غصے کو وہ چینل کر رہے ہیں یا وہ کچھ رسپونڈ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کو مشکل فیصلے یا سخت فیصلے یا پالیسی ڈیسیجنز لینی ہے وہ تو ظاہر ایک منتخب حکومت ہی لے سکتی ہے۔ عامر احمد خان صاحب، عامر صاحب، پالیسی ڈیسیژن تو نہیں لے سکتی، بجلی چوری کا کریک ڈاؤن شروع ہو سکتا ہے، لائن لاسز پہ کام ہو سکتا ہے، مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں کچھ نہیں کر سکتی؟ کہیں سے خبر آ رہی تھی کہ وہ آرڈیننس لا رہے ہیں
انسداد بجلی چوری فورس بنانے لگے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں انسداد دہشت گردی تھا, پھر انسداد منشیات ہوا, پھر انسداد ماحولیات شروع ہوا, اب انسداد بجلی چوری ہم شروع کریں گے. اس کا کوآرڈیننس آ رہا ہے, کوئی فورس بنانے لگے ہیں, تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے نزدیک؟ ہرگز نہیں مزمل, لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کچھ کیا نہیں جا سکتا. دیکھیں یہ آپ کو ماننا پڑتی ہیں, خاص طور پہ اگر آپ اتنے مجبور ہو جائیں کہ اگر وہ ادھار آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کا جینا محال ہو جائے, تو ظاہر ہے آپ کو اس کی شرائط ماننی پڑتی ہیں. لیکن ان شرائط کو اپنی مجبوری کا بہانہ یا اپنی نالائکی کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے, ان کو سمجھنا ضروری ہے. IMF نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ بجلی کا 1 یونٹ جو ہے وہ 4 ٹکے میں بیچیں یا 400 روپے میں بیچیں. ان کا صرف اتنا کہنا ہے کہ جی اگر آپ کی 100 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آمدن بھی 100 یونٹ کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ استعمال تو 100 یونٹ کریں لیکن آپ کی ریکوری جو ہے وہ 50 یا 60 یا 70 یونٹ کی ہو, اور اس سے بڑھ کے IMF آپ کو کچھ نہیں کہتا. اب یہاں پر دیکھیں, جب بھی ہم لائن لاسز کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم بجلی چوری کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ایک ریالٹی سیاست کے اندر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, ایک ریالٹی اور ایک اس کی آپٹکس. یہاں پر آپٹکس کتنی خراب ہیں, اور یہ جو عوام کا غصہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ یہ چیز کتنی نمایاں ہوگی. میں آپ کو ایک موٹا حساب بتاؤں. پاکستان کے 32 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں پاکستان کے اندر. اگر آپ ملٹری اور پیرا ملٹری کو ملا لیں, اس کے اندر 10 لاکھ وہ ہیں. یہ کوئی 40-45 لاکھ کا مجمع ہے جو کہ سرکار سے تنخواہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ سب کو یہ مفت بجلی اور مفت پیٹرول نہیں مل رہا, لیکن 5 لاکھ 10 لاکھ اتنے لوگوں کو تو مل رہا ہے نا یہاں پر. اور اگر آپ اس کو مانیٹائز کریں, اگر آپ اس کو 1 سال کا دیکھیں تو یہ سینکڑوں ارب روپیہ بنتا ہے. اب پرابلم یہاں پر یہ ہے جی, اس کو میں اور میرے جیسے بہت سارے پاکستانی ہم اس کو چوری اس لیے سمجھتے ہیں, اور ہم اس چیز کو پہلی چوری کہتے ہیں. لائن لاسز اور یہ کنڈا والی چوری جو ہے نا, یہ اس کے بعد آتی ہے. اس کو ہم پہلی چوری اس لیے سمجھتے ہیں جی کہ وہ سرکار سے تنخواہ لے رہی ہے. یہ سارے کا سارا طبقہ, خواہ وہ عدلیہ ہو, خواہ وہ آپ کی فوج ہو, خواہ وہ آپ کے بیوروکریٹس ہو, یہ حکومت سے تنخواہ لے رہے ہیں. اوپر سے یہ بجلی بھی مفت لے رہے ہیں, اوپر سے یہ پیٹرول بھی مفت لے رہے ہیں. ان میں اور آدھی مجرم میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ پاکستان کے قانون میں ان کے جرم کی کوئی سزا نہیں بتائے گی. نہیں تو یہ بھی اتنی بڑی چوری ہے جتنا کوئی آپ کا جو ہے موبائل چھین کے چلا جاتا ہے یا موٹر سائیکل چھین کے چلا جاتا ہے. تو یہ نگران حکومت ایک کام جو کر سکتی ہے, اور نگران وزیر اعظم نے اپنے پہلے جو اتوار کو اجلاس بلایا تھا, اس نے کہا تھا یہ مجھے سارا حساب جو ہے وہ آپ لکھ کے بتائیں کہ کہاں ہم مفت بجلی دے رہے ہیں, کون کتنی فرق کر رہا ہے. یہ سارا پہلا کام اس چیز کی اگر آپ آپٹکس ٹھیک کریں گے نا, آپ کہیں گے کہ نہیں جی جس کو بھی تنخواہ مل رہی ہے نا, ہم تو تنخواہ دار طبقہ ہے جی, ہمیں تو چوس رہے ہیں. مل رہی ہے نا, ہم تو تنخواہ دار طبقہ ہے جی, ہمیں تو چوس رہے ہیں. جو ویسے امبر نے کہا ہے کہ ہماری تو کھال اور دیڑ رہے ہیں یہ ٹیکسز کے نام کے اوپر اور بجلی کے بلوں کے نام کے اوپر. تو قانون یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی تنخواہ دار طبقہ ہے وہ یہ دعوت, یہ ولیمہ نما دعوت چل رہی ہے نا پاکستان میں کہ بجلی بھی مفت اور پیٹرول بھی مفت, کھاؤ جتنا پیٹ بھر کے کھا سکتے اور اگر کھانا کم پڑ جائے تو میزبان کو گالیاں دینا شروع کر دو. یہ دعوت پاکستان کے اندر ختم ہونی ہے, اور یہ نگران حکومت یقیناً یہ دعوت ختم کر سکتی ہے. اگر نہیں کرے گی یہ تو پھر, اور اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ مارجن نہیں ہے. لائن لاسز آپ چند دنوں میں نہیں ختم کر سکتے ہیں. یہ کام ہے جو یک جنبش قلم ختم ہو سکتا ہے. کاکڑ صاحب کو سمپل سا فیصلہ کرنا ہے. بجلی کی پیداوار اور ترسیل ایک اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اگر اس کے اندر انہوں نے الجھانے کی کوشش کی تو وہ اور 10 سال بھی الجھائے رکھ سکتے ہیں وہ سارے. لیکن وہ ایک سیدھا سا یہ کام کریں کہ مجھے عامر صاحب تھینک یو ویری. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. اس ٹاپک پہ ذرا اور بات کریں گے. اتنا آسان اور سادہ بات نہیں ہے, پورا پاکستان احتجاج کر رہا ہے, لیکن بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بجلی کی قیمت پر بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ نگران حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں.
बहरहाल आमिर साहब का ख्याल है कि सरकारी मुलाजमीन को जो मुफ्त बिजली दी जा रही है वो फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाए। अब इसका नेट इम्पैक्ट कितना आएगा, 5%, 10% बिलों पर, 15% कितना आ जाएगा, पर इसके नतीजे में क्या को बहुत बड़ी बिजली की कीमत में कमी हो जाएगी और क्या ये सरकारी मुलाजमीन अगले महीने से अपने बिजली का बिल देना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी एक बड़ी बात है। अगर हुकूमत बिजली के बिल लेने में इतनी ही मुस्तैद और इतनी ही एफिशिएंट हो तो फिर मुल्क में बिजली चोरी ख़त्म क्यों ना हो जाए। आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला तो सिविलियंस की बिजली चोरी भी है। मैं सरकारी अफसरान को मुफ्त मिलने वाली बिजली के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे इलाके हैं, आप देखें बहुत सारी डिस्कोज हैं जहाँ 35% लाइन लॉसेज हैं, 40% लाइन लॉसेज हैं, जिन्हें हम बिजली चोरी कह सकते हैं। लाइन लॉसेज तो इतने ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि जहाँ 40% बिजली चोरी हो रही है, 35% चोरी हो रही है, पूरा इलाका बिजली नहीं देता है, तो अगर हम उस सारे का इम्पेक्ट उस पर डालें जो बिजली बिल देते हैं तो उनके बिल 35% 40% ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर 35-40% चोरी हो रही है तो IMF कहता है उस चोरी को रिकवर कर लें आप किसी तरह। तो इनके पास एक ही तरीका है रिकवर करने का कि ये मुझे और आपको उसका बिल डाल देते हैं और उसके नतीजे में हम हाई रेट बिजली ले लें, टैक्सेस दे दें, जो भी कर लें, बहरहाल हमने पैसे देने। ऑप्शंस क्या हैं? क्या बिजली चोरी रोकी जा सकती है? हमने तो वापडा फ़ौज के हवाले कर दिया, हमने मीटर रीडिंग का काम फ़ौज को दे दिया, हमने चेयरमैन वापडा अब भी एक रिटायर्ड जनरल है, हमने सर्विंग जनरल भी लगा कर देख लिया है, वहाँ पे जनरल्स और ब्रिगेडियर्स लगाए, उसके बाद भी क्या मुल्क में बिजली चोरी ख़त्म हो गई? हमने इसी तरह बहुत बिजली चोरी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस, कुंडे के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, FIR, सख्त कवानीन बनाए गए। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो बिजली चोरी को पकड़ने के लिए चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद चले जाते थे और पकड़ा जाता था और बड़े सख्त कवानीन, सज़ाएँ बनाई गई, FIR दर्ज होगी, कैद 5 साल कर दी गई। लेकिन क्या बिजली की चोरी या जराइम बिजली के हवाले से कम हुए? नहीं हुए। मसला रेट ऑफ द गवर्नमेंट का है और मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत के पास अब ऐसा कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। सूबों में जिस तरह इख्तियारात की तकसीम हो गई है, चीज़ें डिवॉल्व हो गई हैं कि वो पूरे पाकिस्तान से बिजली के बिल वसूल कर सके। वफाक कमज़ोर हो चुका है, सूबे मजबूत हो चुके हैं और सूबे ये काम करने के लिए वफाक के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि पुलिस भी सूबे के पास है, तहसीलदार भी सूबे के पास है और भी जो बाकी एग्जेक्टिव पावर्स हैं सूबों के पास हैं। और सूबों को अब हम सुन रहे थे डिस्कोस दी जा रही हैं, तो वो डिस्कोस सूबे लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उसमें भी इबाहम है। तो मैं मानता हूं कि सरकारी मुलाजमीन, ये जजों को मुफ्त बिजली क्यों दी जाती है, जर्नैलों को क्यों दी जाती है, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस को मुफ्त बिजली के यूनिट क्यों दिए जाते हैं, तो लेकिन इसके साथ साथ जो हमें आम आदमी से भी बात करनी है। जो ताजर आज बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहा है वो बिजली चोरी भी तो कहीं नहीं कर रहा। क्यों आमिर साहब? मैं बिल्कुल मुजम्मिल आपसे एग्री करता हूँ। देखें, मसला ये नहीं है, ये सरकारी जो हमारे अफसरान हैं, चाहे उनका किसी भी शोबे से ताल्लुक हो, कि उनकी हम जो ये मुफ्त बिजली वाला पार्टी है ये ख़त्म करके तो हम कितना लोगों आवाम के बिलों के ऊपर 5% का फ़र्क पड़ेगा, 10% का पड़ेगा या 15% का पड़ेगा। बात ये है कि जी ये एक ऐसा पुल है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, जिसको एक छलांग से आप नहीं पार कर सकते, ये आपने कदम ब कदम पार करना है। और अगर आपने ये वाला कदम ना लिया, पाकिस्तान के अवाम में ये एहसास ना पैदा किया कि नहीं, रियासत को एक छोटे से मरात याफ्ता तबके से कहीं ज़्यादा उस 25 करोड़ अवाम का मफाद अजीज़ है, तो फिर तो आपकी रेट ऑफ द स्टेट आप समझें है ही नहीं है ना। लेकिन उस मुजम्मिल आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, रेट ऑफ द स्टेट, सबसे बड़ा मसला रेट ऑफ द स्टेट का ये होता है कि आप एक ऐसा कानून स्टेट की पावर के साथ आप उसका नफाज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पीछे अवामी हमायत हासिल नहीं है। जिस कानून को, वहाँ रेट ऑफ द स्टेट को बहुत इशू होता है। जिस मसले के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कानून बनाया था ना पंजाब के अंदर कि शादियों पे सिर्फ एक डिश सर्व होगी,
यार वो तो कोई हुकूमत को اس کا نفاذ نہیں کرنا پڑا اور زیادہ تر 90% گھرانوں نے شکر ادا کیا کہ ان کو موقع ملا ہے یہ کہنے کا کہ وہ بہت زیادہ خرچہ اپنی شادی کے اوپر نہ کریں. سو اگر کسی چیز کو عوامی حمایت حاصل ہے تو پھر جو اس کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی اسٹیٹ کی اس معاملے کے اوپر جو مشکلات ہوتی ہیں ان میں بھی تھوڑی بہت کمی آتی ہے. باقی 100% مجھے آپ سے اتفاق ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک نگران حکومت ختم کر سکے اور چند ہفتوں یا چند مہینوں کے اندر ختم کر سکے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو پہلا قدم لینا ہے وہ آپ کو صحیح قدم لینا ہے اور اس کا بے شک آپٹکس زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے ایکچوئل ایفیکٹ سے لیکن یہاں آپٹکس کا بہت زیادہ عمل ہے. کیوں امبر آپ کے نزدیک شروع سرکاری افسروں سے کر دینا چاہیے پہلی قربانی وہ دیں باقیوں کو بعد میں دیکھ لیں گے عام آدمی کو دیکھ لیں گے بعد. جی بہت سارے ماہر معیشت اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ اس وقت جو نگراں حکومت ہے جس کے پاس محدود آپشنز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کی جو فی یونٹ جو آپ ادا کرتے ہیں بجلی کے بلوں میں اس پہ کتنا اثر پڑے گا. تو یہ کیلکولیشنز ابھی چل رہی ہیں. مثال کے طور پر میں نے کہا جیسے بتایا 9 سے زائد میرے خیال میں ٹیکسز ہیں جو ہم اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں ان میں سے کتنے کم کیے جا سکتے ہیں جس سے ہم فی یونٹ جو قیمت ہے وہ کم کی جا سکتی ہے. کیا یہ جو مفت ہم جو سرکاری ملازمین کو فراہم کرتے ہیں بجلی اس سے فی یونٹ کاسٹ میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی. میں امید کر رہی ہوں کہ کچھ ان سوالات کا جواب دیا جائے. لیکن جہاں آپ نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کی بہت میرے خیال میں ایک درست تجزیہ ہے لیکن ساتھ ساتھ میں سوچ رہی تھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں کہاں قائم کیا ہے اور جب ضرورت پڑی تھی جب اس قسم کا عوامی غصہ تھا رد عمل تھا یا کیونکہ ہم نے ایک زیادہ ایفیشینٹ نظام جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا تھا قائم کرنا تھا. میرے ذہن میں آیا تھا کہ جب جو موٹر وے کو ہم دیکھتے ہیں وہاں آپ کو ایفیشنسی نظر آتی ہے. آپ ٹول ٹیکسز بھی دیتے ہیں آپ کو پولیس دیگر سہولیات ریسکیو کی بھی وہ سروسز آپ کو مل جاتی ہیں صاف ستھری سڑکیں مل جاتی ہیں اور یہ کئی سال سے چل رہا ہے. تو کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ماڈل کیوں کامیاب ہے ریٹ کیوں وہاں قائم ہے یا ایفیشینٹ سسٹم کیوں ہے جو ہم ریپلیکیٹ کر سکیں. پھر میں سوچی تھی اور بھی ایسی جب بھی ریاست ارادہ رکھتی ہے یا فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے ریٹ قائم کرنا ہے وہ زیادہ تر ہم فوجی آپریشنز کے ذریعے دیکھتے ہیں تو پھر تو ریٹ قائم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے ناممکن تو نہیں ہے. جہاں تک نگراں حکومت کی بات ہے جیسے میں نے کہا کس حد تک کر سکتے ہیں کتنی ٹیکسز کر سکتے ہیں یہ فیصلہ ان کو جلد کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت جو یہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن صورتحال بھی بن سکتی ہے اور جو سیاسی جماعتیں شاید حکومتوں کا اتنا حصہ نہیں رہیں یا فائدہ اٹھائیں گی وہ ظاہر ہے پھر احتجاج مزید کریں گے اس کو بڑھاوا بھی دیں گے. مجھے یاد آ رہا تھا 2008 میں جب الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی تھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بھی تھے. وہ بھی ان جو پروٹیسٹ تھے اس میں شانہ بشانہ تھے. تو یہ ایک سیاسی موقع بھی بن جاتا ہے. اس سے پہلے کہ صورتحال ہاتھ سے نکل جائے میرے خیال میں کہ فیصلے جلد کرنے چاہیے. ٹھیک ہے امبر کا خیال ہے کہ جب صورتحال ہاتھ سے نکل جائے فیصلے جلد کرنے چاہیے. وقت بھی کم ہے لیکن انتخابات کا معاملہ بھی بہت ہی عجیب الجھ گیا ہے. صدر مملکت نے وزارت قانون سے رائے مانگی کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ مجھے تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے. وزارت قانون وہ کوئی رائے ابھی تک صدر مملکت کو نہیں دے سکا کہ انہیں یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی 90 دن میں انتخابات کی جو رائے ہے وہ اس کا اپنی سینٹرل ایگزیکٹو سے اظہار کیا. باقی کچھ جماعتیں بھی 90 دن میں انتخابات کی بات کر رہی ہیں. کچھ مردم شماری کی حلقہ بندیوں کے بعد کی بات کر رہی ہیں جیسے ایم کیو ایم ہے مسلم لیگ نون ہے. آج ایم کیو ایم الیکشن کمیشن کو ملی تو انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے بعد ہو زیادہ تاخیر نہ ہو. تو ایک مکس سی صورتحال جو ہے کیونکہ ابھی تک کوئی الیکشن کی واضح ڈیٹ سامنے نہیں ہے. پھر ایک سٹوری یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مغربی ممالک کو کوئی اعتراض نہیں اگر ہم فروری تک انتخابات کرا دیں تو وہ اس کو کوئی آئین کی اتنی زیادہ خلاف ورزی بھی نہیں سمجھتے ہیں. ان کے خیال میں گنجائش موجود ہے.
عامر احمد خان صاحب، 90 دن میں انتخابات کی گونج بھی الیکشن کمیشن میں پہنچ گئی ہیں درخواستیں. آپ کو لگتا ہے ان کا کچھ بن جائے گا؟ صدر مملکت کوئی سنا ہے کو 12 نومبر کی تاریخ دینا چاہتے ہیں، وہ کچھ بن جائے گا، یا آپ فروری پہ قائم ہیں ابھی تک کہ جی نہیں فروری میں ہی ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ راجہ ریاض کو بڑوں نے بتایا تھا نا کہ فروری پہلے میں. دن سے یہاں پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میں جو ہوں انفارچونیٹلی میں پہلے دن سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں اس امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ الیکشن جو ہے وقت پہ ہو جائیں. ظاہر ہے جس طرح سے صورتحال بن رہی ہے اب وہ ممکن لگ نہیں رہا، جس طرح سے سیاسی رائے اس کے اوپر اب بٹ گئی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی وغیرہ تو میں اتنی اس معاملے کے اندر ان کی رائے کو بھی میں اتنی اہمیت نہیں دیکھتا. اگر انہوں نے الیکشن چاہ رہے ہوتے تھے تو یہ سینسس نہ نوٹیفائی ہونے دیتے. اٹس کرسٹل کلیئر، ٹھیک ہے نا، کہ اس وقت انہوں نے کچھ اور کیا ہے. اور ایک یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی اس وقت انہوں نے یقین دہانی کسی نے ان کو کرائی تھی کہ نہیں اس سے انتخابات جو ہے اس کی تاریخ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو بھائی کس نے وہ یقین دہانی کرائی تھی؟ کون ہے اس ملک کے اندر جو کہ پاکستان کے آئین سے بھی بڑا ہے اور جس کی یقین دہانی جو ہے وہ پاکستان کے سب سے محترم قانون جو ہے وہ آئین پاکستان جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے؟ تو یہ تو ساری بہانے بازیاں ہیں. اب جس طرح سے یہ سچویشن ایوالو کر رہی ہے انفارچونیٹلی 90 دن کے اندر انتخابات ہونا مشکل لگ رہا ہے. اب چاہے آپ سپریم کورٹ کے پر چلے جائیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر، کیونکہ یہ وہ والی سپریم کورٹ ہے جی جس کی سربراہی جو ہے اور جس کے توپ کے اوپر کچھ ایسے ہمارے جج صاحبان ہیں جنہوں نے ان ساری عوام کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی آئینی نقطے کے اوپر متضاد نہیں بلکہ متصادم فیصلے بھی دیے ہوئے ہیں. تو ان کو بھی تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے. سو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سپریم کورٹ جو ہے اب اس کے اوپر وہ کیا کہے گی. اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تاخیر، اور میرا خیال، میں ذاتی رائے میں یہ جو پیپلز پارٹی کو ایک دم سے خیال آیا نا کہ الیکشن میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، اور جو بھی اپنی طرف سے وہ پریشر بلڈنگ کے لیے کر رہے ہیں، اب شاید ان کے دل میں یہ خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر یہ 90 دن میں نہیں ہوتے، اس سے آگے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ فروری میں بھی نہ ہو، یہ مارچ میں بھی نہ ہو، مئی تک نہ ہو، اور پھر یہ صورتحال سیاسی جماعتوں کے کنٹرول سے نکل سکتی ہے. اس لیے اب انہوں نے یہ شور مچانا شروع کیا ہے. لیکن جس طرح سے بھی آپ موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کہہ کے، اور میں نہیں کہنا چاہتا یہ بات، لیکن مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید مشکل ہیں 90 دنوں کے اندر انتخابات. امبر آپ کو 90 دن یا فروری؟ عامر صاحب 90 دن، آپ عامر صاحب تو فروری کو بھی نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں اور آگے چلے جائیں گے. آپ سمجھتی ہیں کھیل 90 دن اور فروری کے درمیان ہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا مزمل صاحب، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میرے خیال میں کچھ ہفتے گزر چکے ہیں، آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات 2023 صورتحال بدل جاتی ہے نا، لیکن صورتحال بدل جاتی ہے. میں نے کہا دوبارہ پوچھ لو. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا احتجاج ہی کہیں گے یا ان کا اصرار کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، دیگر جو آپ کی پٹیشنز پہ سامنے، اس کے باوجود مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ اس سال انتخابات ممکن ہو پائیں گے. لیکن خیر، میں یہی کہوں گی کہ چلے اچھا ہوا کہ امید آپ نے چھوڑ دی ہے اور حقیقت کے قریب آپ آ گئے ہیں عامر صاحب. دیکھیں جہاں تک انتخابات کا معاملہ ہے، ابھی نہیں چھوڑی امبر، خدشات ہیں لیکن امید نہیں چھوڑی. دیکھیں صدر عارف علوی صاحب آئین اور قانون اور الیکشن وکیل سب کا سہارا لے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو سن نہیں رہا. اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 90 دن میں نہیں چاہتا کوئی بھی، میرے خیال میں جو طاقتور حلقے ہیں، کہ انتخابات ابھی ہوں. جہاں تک الیکشن کمیشن پاکستان کا معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے وہ بھی انتظار میں ہے کہ ان کو بھی اشارے ملے، چاہے وہ عدالت سے ہو یا طاقتور حلقوں سے ہو، وہ بھی بیچ میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں. تیاری انہوں نے پوری کی ہوئی ہے. دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس میں حصے دار ہیں، اور میرے خیال میں کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اہمیت ایک طرح سے ہے، بڑی جماعت ہے، صوبہ سندھ ان کے پاس ہے. مراد علی شاہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت بہت اعتراض کر رہے تھے اس وقت ڈیجیٹل سینسس پر، اس کے نتائج پر، مگر آخر میں فیصلہ انہوں نے وہی کیا جو طاقتور حلقے چاہ رہے تھے یا اس وقت جو اتفاق ہوا تھا. اب اس میں ظاہر ہے بہت سارے قانونی مسائل بھی ہیں، اور قانونی مسائل جو چیلنج بھی ہو چکے ہیں. اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دو جو چیف منسٹرز ہیں
وہ نگراں ہیں، تو ان کا کیا ہونا ہو سکتا ہے. اب اسی لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، کوشش بھرپور ہے کہ فروری یا اگلے سال ہی انتخابات ہوں، 90 دن کے اندر نہ ہوں. لیکن وہ آخری جو فیصلہ ہے، جو ہم اس کو ایک سرٹنٹی جو کہیں گے، وہ ہمیں شاید کچھ مہینوں بعد یا عدالت سے مل سکتی ہے. اس سے پہلے لائکلی ہوڈ تو یہی ہے کہ فروری یا آگے انتخابات ہوں. ٹھیک ہے امبر، آپ کے خیال میں آپ تو ابھی بھی فروری کے پر ہی کھڑی ہیں. میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ انٹروین کرے گا. یہ پٹیشنز پہنچ رہی ہیں اور یہ کھیل نومبر اور فروری کے درمیان کہیں جا کر سیٹل ہو جائے گا. ایک ڈیٹ آ جائے گی لیکن الیکشن ہو جائے گا، سکویز ہو جائے گا الیکشن سکیجول، مردم شماری کے حلقہ بندیاں سکویز ہو جائیں گی اور ایک منیمم جو پاسبل ٹائم ہے اس کا کوئی سکیجول بن کر سامنے آ جائے گا، چاہے وہ الیکشن کمیشن دے چاہے سپریم کورٹ دے. اسی لیے پٹیشنز وہاں لینڈ کر رہی ہیں. پریزیڈنٹ بھی وہیں جانا چاہتے ہیں ان دی اینڈ. وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں اب تو اشاقانہ کیس کے حوالے سے. یہ کیس بھی پاکستان کی سیاست کا محور بن گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج دلائل مکمل ہو گئے. کل جب میں اور ہم پروگرام کر رہے ہوں گے تو وہ فیصلہ ہمارے سامنے ہوگا. ویسے تو عدالتی فیصلوں کے بارے میں زیادہ پیش گوئی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہوں گے، جب آئیں تو سامنے آ جانا ہے. لیکن اب تو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جج دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. بینچ میں ججوں کے نام دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے فیصلہ کیا ہوگا. بہرحال قانون کے مطابق کل ان کی اپیل جو ہے وہ اگر قبول ہو جائے اور ضمانت ہو جائے تو سزا معطل ہو جائے گی، جس کے قوی امکانات ہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کل کیا ہوگا تو میں یہی کہوں گا کہ سزا معطل ہو جائے گی، ضمانت ہو جائے گی. لیکن شاید میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے بعد وہ رہا ہو جائیں گے. تو رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک مشکل سوال ہے. ضمانت ہو جائے گی، سزا معطل ہو جائے گی، رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ایک مشکل سوال ہے. بہرحال میں اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں. امبر، آپ کے طوطے نے کچھ بتایا کہ رہائی ہوگی، سزا معطل ہوگی؟ کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ان کو انشور کر لیں گے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں؟ دیکھیں، طوطے کی تو یہی خبر ہے جو آپ کی ہے کہ مشکل ہے کہ ان کے رہائی ہو جائے. یہاں تک میں اتنا کہہ سکتی ہوں. باقی آگے کیونکہ ہم نے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ ہے، ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف، اور اس میں کچھ ظاہر ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں وہ وکلاء بھی شامل ہے، وہ بھی متحرک ہیں. آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی جو پسند کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں، مختلف سیاسی جماعتیں ان کے خلاف یا حق میں ٹرینڈز بھی چلا رہی ہیں. کل ہمیں صبح پتہ چل جائے گا، امید کر رہے ہیں. میں زیادہ اس پہ اسپیکولیٹ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ یہاں تک ہی مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے جسٹ ٹو اسٹے آن دا فیکٹس کے اور بھی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. اس کے علاوہ اب تو عمران خان صاحب کو کافی کمفرٹیبل بھی کر دیا ہے. جو بشرا بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کی جو جیل میں کنڈیشنز ہے وہ اچھی نہیں ہیں، اب تو یہ بھی رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہے کہ ان کو 2 وقت ہفتے میں 2 دفعہ دیسی مرغی دی جاتی ہے جو گھی میں پکائی جاتی ہے، اور ہفتے میں ایک بار مٹن مل جاتا ہے جو گھی میں پکایا جاتا ہے. ان کو پھل بھی مل جاتے ہیں، ان کے لیے 2 گھنٹے ایک جو صفائی کرتا ہے وہ بھی فراہم کیا جاتا ہے، جو ان کی سیل جو ہے وہ صفائی کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، تو ان کو کم بھی کر دیا گیا ہے. عامر صاحب، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو دیسی گھی میں پکا ہوا دیسی مرغا دیا جائے، دیسی بکرا دیا جائے، موسمی غیر موسمی پھل دیے جائیں، مشقتی دیا جائے. میری تو اتنی ہے کہ یکساں نظام انصاف میں سب قیدیوں کو یہ دیا جانا چاہیے، ایک کو نہیں دیا جانا چاہیے. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو صرف دے دینا کافی ہے
یا آپ بھی میرے ساتھ اس صف میں کھڑا ہونا پسند کریں گے کہ سب قیدیوں کو یہ ملنا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی جی، اگر قانون ہے نا تو مزمل بھائی وہ ہر کسی کے لیے ایک ہونا چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا، اس کا یہ مسئلہ یکساں یہ قانون کی یکسانیت کا مسئلہ نہیں ہے جی، یہ پاکستان کی سیاست کی یکسانیت کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں 1988 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، انہوں نے براہ راست نواز شریف کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے اربوں روپے کے جو اپنے کاروباری قرضے لیے ہوئے تھے وہ ان میں انہوں نے ایک تعطل پیدا کر دیا کہ یہ تو انجینئرڈ ڈیفالٹ کا انہوں نے لگایا. آپ نے زرداری صاحب کو جو ہے وہ 10-11 سال جیل میں رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب جنہوں نے اس کو 10-11 سال جیل میں رکھا ہے وہی کہتے ہیں کہ جی وہ تو سیاست کے بادشاہ ہیں. جلا وطن کیا آپ نے نواز شریف صاحب کو، اور یہ کہا گیا کہ جی یہ تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کی تو سیاست ختم، وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کے واپس آئے. تو یہ اس طرح کی جس طرح کی سیاست کا وہ عمران خان صاحب کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا، باوجود اس کے کہ ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ پاکستان کی سیاست عمران خان سے پہلے تھی نہیں، وہ شروع ہی عمران خان سے ہوئی ہے، ان کو تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ پچھلے 40 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس طرح کی سیاست، اور یہ بھی اسی کا تسلسل نظر آ رہا ہے، کچھ بدلتا نہیں نظر آ رہا. اور اگر اس تاریخ کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مینیو پیش کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں ان کے کھانے کا، یہ اسی مینیو پہ بھی شاید ان کو تھوڑا سا اور گزارا کرنا پڑے، قطع نظر اس سے کہ کل کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. آپ کو بھی ان کی رہائی نہیں لگ رہی ہے؟ دیکھیں یہ اگر قانون کے مطابق اگر کسی نے چلنا ہوتا ہے نا تو مزمل بھائی کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو وہ موقع دیا جائے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن یہاں تو سیاست بھاری ہے نا قانون پہ، اس لیے میں کہہ رہا تھا. سوری، میرا خیال تھا آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں. آپ ہی سے پوچھ رہا تھا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اٹک جیل سے شاید رہائی ہو جائے، اور سائفر والے کیس میں ایف آئی اے انہیں اپنے ریمانڈ میں لے لے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کا ریمانڈ چل رہا ہے، اور ان کیمرہ وہ ٹرائل ہے، ان کیمرہ کاروائی ہوتی ہے نئے قانون کے مطابق، جس پر صدر عارف علوی نے معافی تو مانگی ہے لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی کہ اس قانون کو ختم کیسے کیا جائے. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ انہیں کل اٹک جیل سے اگر ضمانت ہو گئی تو نکال کر ایف آئی اے کی تحویل میں سائفر کے ریمانڈ میں لے آئیں گے، اور پھر سائفر کی تحقیقات میں ان کا 5, 7, 10 دن کا ریمانڈ کرا کے وہاں سے جوڈیشل کرایا جائے گا؟ کیوں امبر؟ دیکھیں پاسبلٹی تو بہت ہوتی ہے. جی آپ نے جو پاسبلٹیز ہیں وہ تو بیان کر دی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں کہ اس وقت سوال یہ نہیں ہے کہ قانون کے تحت، جیسے عامر صاحب کہہ رہے تھے، میں ان سے 100% اتفاق کرتی ہوں، اس لیے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم کچھ اشارے نظر آتے ہیں، باتیں نظر آتی ہیں، آپ کو ایک ٹسل نظر آتا ہے، لیکن جو ابھی تک آپ کو ریاست کا رویہ رہا ہے اس سے ایک اندازہ نظر آتا ہے، اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ ریاست چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب یا حراست میں رہیں یا ایکٹیو پولیٹکس سے ایٹ لیسٹ وہ دور رہیں. میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، اور میں صرف 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث نہیں ہیں، جن کا شاید اتنا تعلق بھی نہیں ہے، وہ بہت عرصے سے حراست میں ہیں. پولیس ریکارڈز کے مطابق شاید کچھ 100 ہوں گے، جبکہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں میں ہے. مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا کہ نظام انصاف یکساں ہے یا نہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک شخص کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر جو لیڈرشپ تھی، قیادت تھی یا کارکنان تھے، ان کے لیے اس قدر اہتمام نہیں کیا جا رہا، یا بھول گئے ہم ان کو. یہ مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ باقی تو سیاست میں چلتا ہے. ٹھیک ہے امبر، لیکن ان کے لیے سپریم کورٹ ان کی رپورٹ نہیں منگا رہی نا کہ ان کی جیل میں حالت کیسی ہے، وہ صرف عمران خان کی منگا رہی ہے. عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اٹک سے ایف آئی اے کی تحویل میں آئیں گے، 9 مئی کے مقدمات کی تحویل میں لاہور پولیس کے پاس چلے جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے اٹک جیل کے دیسی مرغے اور دیسی بکرے جاری رہیں گے؟
देखिए जी, वो जो एंड रिज़ल्ट है ना, उसमें शक इस वक्त यही हो रहा है कि शायद वो कल के फ़ैसले, बेशक उनके हक़ में भी वो आ गया फ़ैसला, उसके बावजूद वो रिहाई हासिल ना कर पाएँ। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? देखिए जी, इस तरह के मामलों में जब रियासत नहीं चाहती कि कोई सियासी रहनुमा जेल से बाहर निकले, तो ज़रदारी साहब ने तो सालों जेल काट ली है जी, इनको तो अभी महीना भर भी नहीं हुआ। तो वो कोई ना कोई बहाना जो है वो निकाल लेती है। मुकदमात की कोई कमी नहीं है जो कि उनके ऊपर हुए हुए हैं, ऐसे इदारों की भी कोई कमी नहीं है जो उनसे पूछ पकड़ करना चाहते हैं, जो उनको रिमांड में अपने पास रखना चाहते हैं। और वो जो पीटीआई ने, वो खुद भी अपने प्रोपेगेंडे का शिकार थी ना। 9 मई इसी का ही नतीजा था कि पीटीआई खुद अपने प्रोपेगेंडे का शिकार हो गई। उन्होंने कहा जी इमरान खान रेड लाइन है, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। अब लोगों ने हाथ भी लगा लिया और रोज़ लगाते हैं उनको। सो वो भी अब चीज़ नहीं रही है कि उनके साथ जो है, जो टिपिकल एक रियासती रवैया होता है एक नापसंदीदा सियासतदान की तरफ, वो रखना ज़रा सा मुश्किल हो गया और रियासत के लिए। तो मुज़म्मिल जो भी तरीक़ाकार ये अपनाएंगे, उससे कतई नज़र मुश्किल लग रहा है कि ये मामला जो है, ये इमरान खान की, इसका नतीजा इमरान खान की रिहाई हुई तो शायद बहुत ही मुख्तसर मुद्दत, बहुत ही कलील मुद्दत के लिए हो, लेकिन एक परमानेंट रिलीफ के तौर पे तो नहीं, कम अज़ कम मैं इसको देख रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगा। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना की एक दरख्वास्त 2 साल बाद सुनने के लिए लगा ली है, जो लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ की गई थी कि उन्होंने कालादम करार दिया था। कल उस पर एजाजुल एहसन साहब का बेंच बना दिया है। ये उसकी भी टाइमिंग बहुत अजीब है कि कल यकदम वो 2 साल बाद एकदम सुप्रीम कोर्ट ने लगा ली है। तो आपको लगता है अंबर के सुप्रीम कोर्ट कहीं इंटरवीन करके उनको ब्लैंकेट बेल दे देगा कि आप बाकी किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करेंगे, जो उनकी ज़मानतें थी कबल अज़ गिरफ़्तारी वो चलती रहेंगी, तो वो पहले वाली पोजीशन पे वापस आके उनको घर भेज दे एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, जैसे उसने पहले किया गुड टू सी यू के साथ? आपको उसकी पॉसिबिलिटी नज़र आती है? पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट तो इससे पहले भी मैंने जो बात की थी जब समाअत हुई थी तोशा खाना केस पे, कि जिस तरीके से जो बेंच जो तश्कील दिया गया था, बेंच जो आपको रिमार्क सामने आ रहे थे जजेस की तरफ से, जो नरमी दिखाई दे रही थी, उनका दिल तो लग रहा है कि बेताब है कि इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए। लेकिन बात यही है कि क्या कौन प्रिवेल करेगा, कौन सी अदालत, कौन सा बेंच, क्या रियासत, अब ये हमने देखने वाला है। मेरे ख्याल में ये बुनियादी सवाल है। आमिर साहब, आपको लगता है कि अदलिया जो है वो रियासत से को खातर में ना लाते हुए रिहा कर सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल था, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं वो इतने एक एमेचरिश तरीके से वो अपना हाथ खेलने की कोशिश करेंगे ये आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मामले पर, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। इस वक्त कोई बईद नहीं है कि अदालत भी जो है वो इस तरह की कोई कोशिश करे, लेकिन मुज़म्मिल भाई, वो अदालत ने पंजाब में इलेक्शंस के ऊपर भी तो एक फ़ैसला दिया था, केपी के अंदर इलेक्शंस के ऊपर भी तो एक फ़ैसला दिया था। अगर नहीं होना था तो वो नहीं हुआ, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा ना जी, इस वक्त पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत और रियासत के हाथ में जो ताकत है उसकी बुनियाद के ऊपर फ़ैसले होते हैं। लिहाजा अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो वो 1-2 हफ्ते की हलचल के अलावा मेरा ख्याल है कि उसका कोई लॉन्ग टर्म नतीजा ऐसा नहीं निकल सकता जिसकी उम्मीद शायद पीटीआई के सारे हमायती सुप्रीम कोर्ट से लगाए बैठे हैं। ठीक है, आप लोगों की ये राय है। मैं समझता हूँ कि फिर भी जितनी उम्मीद से हर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लेके जा रही है तहरीक इंसाफ, उन्हें बहुत उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वहाँ से उन्हें एक लंबा रिलीफ मिल सकता है और कोई बेल हो सकती है जिसके नतीजे में बाकी केसेस में गिरफ़्तारी ना हो और वो बाहर आ जाएं। इसीलिए चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी वहाँ पहुँचती हैं और हमें वो एक कार्रवाई नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जेंसी नज़र आती है, जैसे ये पिटीशन लगी है, जैसे पहले वाला बेंच बना है। तो मैं समझता हूँ कि एक एफ़र्ट शायद उन्हें निकालने की और मुमकिन होगी। वो कितनी कामयाब होती है, कितनी नाकाम होती है, वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे एफ़र्ट ऑन द कार्ड ज़रूर नज़र आती है कि उसके नतीजे में होगा क्या। लेकिन बहरहाल आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़फ़्फ़र वर्दी को प्रोग्राम खबर और तज़किया से इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।